پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ وہو خیر معین۔ لا تغتسل بماء آخر، اس سے کل روایت میں بتایا گیا کہ وہ ماء غسالہ ہے کہ جو سب کے غسل اتارنے کے بعد جو جمع ہوا کرتا ہے۔ کل حمزہ ابن احمد کی روایت آپ کے سامنے پیش کی، آج موثق ابن ابی یعفور اسی مطلب کو ثابت کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ حمام میں ماء غسالہ جہاں پر اترا ہوا پانی جاتا ہے اس میں نہانے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ عبارت ملاحظہ فرمائیں گے، ایاک ان تغتسل من غسالۃ الماء، بچو اس سے کہ تم غسل کو انجام دو غسالۂ حمام سے۔ فیہا تجتمع غسالۃ الیہودی، اس غسالے میں تو یہودی کا غسالہ بھی جمع ہوتا ہے، جنابت والے کا غسالہ بھی جمع ہوا کرتا ہے، غلاۃ کا غسالہ، ناصبی کا غسالہ، بے نمازی کا غسالہ بھی جمع ہوتا ہے۔ بس یہ روایت جو امام علیہ السلام سے آئی ہے اس میں تو صاف مطلب لیا گیا کہ اس غسالے والے پانی سے آپ غسل نہ اتاریں۔ قال لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام، غسل نہ کرو اس کنویں سے جس کنویں کے اندر حمام کے غسالہ آ کر کے جمع ہوا کرتا ہے، فإن فيها غسالة ولد الزنا، کیونکہ اس غسالے میں تو ولد الزنا، یہودی، کافر، غالی اور ہر بیماری والا آ کر کے جو ہے غسل کیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری روایت ہے اسی مضمون میں صحیح محمد بن مسلم کہ نہیں کیا گیا عن الغسل، دھونے عن الغسل، اس غسل سے نہیں کیا گیا فی غسالۃ الحمام، حمام کے غسالے میں۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ روایت خالی ایک نہیں کئی روایت آنا دلیل ہے کہ یہ کام بہت وہاں پر پیش آتا تھا۔ کہ اغتسال مجموعہ غسالے سے نہیں کرو کیونکہ یہ امر متعارف و مرسوم ہے اس زمانے میں، اگرچہ کہ شیخ حمادانی نے اس کو ایک اس روپ میں نہیں دیکھا بلکہ آقا حمادانی نے کہا ہے کہ اغتسال انجام نہیں دینا غسالے کے پانی سے، وہ صرف ذکر کرنے کی حد تک کہا ہے لیکن وہاں پر اس کی پابندی نہیں ہے۔
خلاصہ خوئی بتاتے ہیں کہ ان ساری روایات کا خلاصہ یہ ہوا کہ نہیں صحیح محمد ابن مسلم میں صرف تعلق رکھتا ہے ان اغسال کے ساتھ کہ جو ماء غسالہ کہلاتا ہے، کہ اس میں نہیں وارد ہوئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ نہیں جو کہا گیا کہ غسالے والے پانی سے غسل نہیں کرو، یہ نہیں تنزیہی ہے، یعنی آپ کو پاکیزہ رکھنے کے لیے نہیں آئے گی، اما نہی یہ مولوی نہیں ہے، تنزیہی ہے، یعنی یہ آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ اتنے سارے لوگ سب ہی نہاتے ہیں اور پانی پھر دوبارہ چلا جاتا ہے، حوض میں اور نالیوں میں چلا جاتا ہے۔ پانی جب چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ غسالے کا پانی تو پتہ نہیں کتنی کتنی گندگیوں سے ہو کر کے آتا ہے، اس میں احتمال نجاست بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جنوب حضرات بھی نہاتے ہیں مثلا، تو نجاست کا بھی بڑا احتمال ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایسا پانی جو سب برائیوں سے ہو کر کے آئے استعمال نہیں کرو، آپ کا غسل تو چھوٹے سے پانی میں بھی ہو جائے گا، اس پانی کی پرواہ نہیں کرو کہ جس کے اندر جو ہے بہت سارے گندے لوگ نہائے ہوئے ہیں، اس پانی کے اندر غسل نہیں کرو، کہ جس میں جو ہے غسالے کا پانی کہلاتا ہے اس کے اندر غسل نہیں کرو، بلکہ تم لوگ جو ہے عقلی طور پر خود ہی جانتے ہو کہ اس میں پانی میں غسل نہیں کرنا چاہیے، یہ بیماریاں ہیں، کفر ہے، نفاق ہے، اور جو ہے ناصبی ہے، ولد الزنا ہے، جنابت والے، پتہ نہیں کس کس اعلیٰ بلا قسم کے لوگ اس میں نہاتے ہیں، تو آپ کی عقل خود کہہ رہے کہ اس میں نہیں نہانا چاہیے، نہیں نہانا چاہیے، لیکن نہیں نہانے کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر بھی امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس پانی میں نہیں نہاؤ، تو یہ امر تنزیہ ارشادی کی طرح ہو جائے گا کہ آپ کو بچانے کے لیے کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں لا محالہ کہ جب غسالہ معارض احتمال ہے کہ وہاں پر نجاست بھی موجود ہو، کہ غسالہ اگرچہ کہ اس کی طرف ایک جماعت جاتی ہے کہ یہ غسالہ نجس ہے، اس ادعا کے تحت کہ ظاہر یہاں پر اصل پر مقدم ہے۔ ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ غسالہ بعض لوگوں نے منع کیا کہ اس میں نہیں نہ ہو، اس لیے کہ وہ نجس ہوا کرتا، ان کے نجس کے قائل ہو گئے۔ کہتے کیوں نجس ہو گیا؟ کہتے اس لیے کہ یہاں پر ظاہر اصل پر مقدم، اصل تو یہ کہ اصل تو طہارت چلے، اس کے اوپر ظاہر کو مقدم کیا۔ ظاہر کیا ہے؟ ظاہر یہ کہ اتنے سارے لوگ نہا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تو نجس ہوا ہوگا، اس لحاظ سے انہوں نے نجس کو جو ظاہر ہے اس کو مقدم قرار دیا اس نجاست پر، کہ جس نجاست کا ایک احتمال بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ وہ اس میں ہر طرح طرح کے لوگ آ کر کے نہایا کرتا تھا، نجاست کے ساتھ بھی لوگ نہاتے ہوں گے، ہمیں کیا پتہ ہے نہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ظاہر مقدم اصل پر، اصالت و طہارت پر ظاہری طور پر جو ہے اس حمام میں ہزاروں قسم کے رنگ برنگ قسم کے لوگ نہایا کرتے تو نجس ہو گیا ہوگا، اس لیے نجاست کا حکم لگایا۔ کس سے ہو جاتے؟ ہاں ہاں ہاں، اچھا اچھا، یہ بھی ہاں یہ بھی جو ہے یہ اصل میں وہ جو آبشار سے یا نہر سے پانی آ رہا ہے
اس میں اگر دھوئیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ تازہ پانی بھی اس کے ساتھ مکس ہو کے آ رہا ہے نا. وہاں پر خالی غسالے کا پانی نہیں، یہ صرف اور صرف غسالے کا پانی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پانی میں نہیں نہاؤ، کیونکہ اس میں ہزاروں قسم کی بیماریوں والے لوگ اور ہزاروں قسم کے اعتقادی غلط لوگ آیا کرتے ہیں، یہودی کافر ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. تو اس قسم ہاں بند کر، بسم اللہ بسم اللہ بند کر. آپ لوگ بھی سردی لگ رہی ہے؟ آپ لوگ جوان ہیں نہیں؟ صحیح ہے. اچھا اچھا صحیح. اچھا ڈر رہا کے جا. چلیے جیسی بھی جوانی ہو، بہرحال جوانی تو جوانی ہے. تو بات یہ کہ ابھی جو ہماری بحث چل رہی ہے خالص غسالے کا پانی، اس میں چل رہی ہے. اس کے اندر کوئی مکس نہر کا پانی نہیں آ رہا ہے. ہم مضاف ہو کیا تھا، لیکن جو مضاف ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے، باقی تو تازہ ہے نا. جو آ رہا ہے وہ تو تازہ ہے، مکس ہے. لیکن وہ صاف پانی بھی آتا رہتا ہے نا اس میں مسلسل. ہاں بس جاری ہے نا، تو پھر تو ایک جاری پانی بھی آ رہا ہے نا. ہاں البتہ وہ نجس پانی ہے یا مضاف ہے تو اس کو نہیں استعمال کریں. تھوڑی دیر کے بعد تازہ پانی آتا ہے اس کو استعمال کریں، کوئی حرج نہیں. ہاں صحیح. وہ پانی جب نیچے جا رہا ہے اس کے بعد جو لوگ نہا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو وہ تو مسئلہ ہو جائے گا، اس میں اشکال ہو جائے گا. ہم ابھی اس مورد میں نہیں ہیں. ہم اس مورد میں کہ حمام میں جو غسالے کا پانی، خالص غسالے کا پانی جمع ہو رہا ہے اس میں نہانے کی بات کر رہے ہیں. خالص غسالے کا پانی جو جمع ہو رہا ہے اس میں نہانے کی بات کر رہے ہیں. اب جو ہے کیا کہہ رہے ہیں، پہلے ہوتا تھا نا. اچھا التماس سے دعا رکھتے ہیں اگر مرحومین کی نماز پڑھتے. جو بھی جو ہے مرحومین کی نماز پڑھے تو بہرحال التماس سے دعا تو ہے نا. بحث ہماری کیا ہے، اس پر انسان کو جو ہے محور قرار دے کے گفتگو کرنا ہوتی ہے. بحث ہماری وہ غسالے کا خالص پانی ہے جس میں اور کوئی پانی نہیں ہے، غسالے والا پانی سے. اس میں فرماتے کہ یہ نہیں تنزیہی ہے، کیونکہ غسالہ معرض احتمال وجود نجاست ہے. کیونکہ غسالت اگرچہ کہ وہاں پر ایک جماعت نے نجاست کا فتویٰ بھی دیا ہے اس ادعا کے ساتھ کہ یہاں ظاہر مقدم ہے بر اصل اصالت و طہارت تو جاری ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر یہ کہ اتنے سارے لوگ عالی موالی سب قسم کے لوگ نہا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو نجاست والا نہا رہا ہوگا، اس لیے پورا غسالے کا پانی نجس ہو گیا ہوگا. یہ ایک احتمال دے کر انہوں نے اس پانی کو نجس ہی مانا ہے. لیکن شارع مقدس نے پھر بھی اصالت الطہارت کو مقدم قرار دیا ہے، حتیٰ اس جگہ پر کہ جب مشتبہ رطوبت انسان کے بول کے بعد خارج ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے فتویٰ دیا ہے ایک جماعت نے، بلکہ علامہ حلی نے بھی قواعد میں، جیسے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ وہ پانی وہ بلل مشتبہ نجس نہیں ہے، پاک ہے. کیونکہ ایک سے زیادہ کئی روایت اس کی پاکیزگی پر دلالت کرتی ہے. اسی طریقے سے اصالت الطہارت اس پانی میں بھی جاری ہوگا
کہ جس کے اندر پتہ نہیں چل رہا کہ نجاست آئی ہے یا نہیں آئی ہے، تو اصالت النجاست جو ہے اس کو جاری کریں گے، اصالت الطہارت کو جاری کریں گے، اور اس کے نتیجے کے اندر پانی پاک تو ہے لیکن پھر بھی نہی تنزیہی ہے کہ آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ بیماریاں لگنے جانے کا خطرہ ہے۔ مختلف عقائد والے لوگ نہایا کرتے ہیں، آپ کے اندر بھی عقیدے کے اندر برائی کا ایک اثر پیدا ہو جانے کا خطرہ موجود ہے۔ بس 3 روایتوں سے ابھی تک ثابت ہوا کہ ان 3 روایتوں میں لا تغتسل من ماء آخر سے مراد وہی غسالے والا پانی ہے کہ جس سے نہانے کو تنزیہی طور پر، ارشادی طور پر آپ کو منع کیا گیا کہ اس سے نہ نہاؤ کیونکہ اس کے اندر خطرہ موجود ہے۔ آئیے چوتھی روایت سنیں۔ 3 روایتیں گزر گئی، چوتھی روایت جو محمد ابن مسلم کی روایت ہے۔ قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام هل الحمام یغتسل فیہ الجنب وغیرہ، حمام جس کے اندر جنب اور غیر جنب لوگ نہایا کرتے ہیں، اغتسل من مائہا، کیا میں بھی اس پانی سے غسل کر سکتا ہوں؟ قال نعم، تو امام علیہ السلام نے کہا ہاں آپ غسل کر سکتے ہیں۔ لا باس ان تغتسل منہ الجنب، اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس پانی سے جنب بھی غسل کر رہا تو کیا حرج ہے؟ وَلَقَدْ اغْتَسَلْتُ فِيهِ، اور آپ بھی اس میں غسل کریں۔ ثُمَّ جِئْتُ فَغَسَلْتُ رِجْلِي، پھر میں آیا اپنے پیروں کو دھویا۔ وَمَا غَسَلْتُهُمَا إِلَّا بِمَا لَزِقَ بِهِمَا مِنَ التُّرَابِ، میں نے ان دونوں پیروں کو نہیں دھویا مگر یہ کہ اس پیروں کے اوپر مٹی چپک گئی تھی، اس مٹی کو بھی میں نے دھویا۔ لو كانت الغسالة نجسة، اگر غسالہ نجس ہوتا لم تكن رجله محكومة بالطہارة، تو پھر جو ہے مٹی جو ہے اس کے لگ جانے کے بعد پیر جو ہے محکوم بطہارت نہیں ہوتے، لبعد عدم ملاقاتها للغسالة النجسة الموجودة في الحمام، کیونکہ بعید ہے کہ ملاقات نہ ہو اس پیر کی جس میں مٹی لگ گئی ہے اس غسالے کے ساتھ جو غسالہ نجسہ ہے اور موجود حمام میں۔ بس یہ روایت دلالت کرتی اس بات کے اوپر کہ غسالہ پاک ہے جب تک کہ اس کی نجاست کا علم نہ ہو جائے، اور منع کیا امام علیہ السلام نے اس پانی کے اندر غسل کرنے سے جس کو صحیح متقدمہ میں گزر گیا، تنزیہاً، یہ بچانے کے لیے، فَإِنَّ الْغَسَالَةَ مَوْرِدٌ لِاحْتِمَالِ النَّجَاسَةِ، کیونکہ غسالہ اس کے اندر احتمال نجاست تو ہے، بہر احتمال نجاست کی وجہ سے بھی انسان کو احتیاط کرنا ہو تو بچ سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ